السلام علیکم ویورز، آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ٹوئنس پریگننسی ہے۔ ٹوئنس پریگننسی کے بارے میں ہر طرح کی معلومات میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دوں گی کہ ٹوئنس پریگننسی کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور ٹوئنس پریگننسی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی یا تو بہت دیر سے شادی ہوتی ہے یا پھر مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ لیٹ شادی ہوتی ہے۔ اب ان کی دیر سے شادی کی وجہ کچھ بھی ہو تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے کم وقت میں زیادہ بچے وہ پیدا کر سکیں، تو یہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جنہیں جڑواں بچوں کی خواہش ہوتی ہے، جبکہ وہ ٹوئنس پریگننسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، جبکہ ایک سے زائد دو یا دو سے بھی زائد بچوں کو سنبھالنا ایک ہی وقت میں ایک عورت کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا۔ اور پریگننسی بھی بعض اوقات ٹوئنس پریگننسی بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا کر دیتی ہے۔ تو اپنی اس ویڈیو میں آپ کو کوشش کروں گی کہ جڑواں بچوں سے متعلق ہر طریقے کی معلومات میں آپ کو دے سکوں۔ اگر آپ جڑواں بچوں کی خواہش رکھتی ہیں تو آپ کو جڑواں بچوں سے متعلق ہر طریقے کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ ارلی پریگننسی سے ہی کسی بھی طرح کی کمپلیکیشن کا شکار نہ ہوں۔ تو پہلے تھوڑا ہم ٹوئنس پریگننسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹوئنس پریگننسی کس طرح کی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ٹوئنس پریگننسی کنسیو کرنے کے طریقے جو بھی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آتا ہے آئیڈینٹیکل ٹوئن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ایگ فرٹیلائز ہو کر بعد میں دو ایمبریو میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دو ایمبریو سیم دکھتے ہیں، جو جینیٹیکلی سیم رہتے ہیں، اور اس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی دونوں کی سیم شکل ہوتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے نان آئیڈینٹیکل ٹوئنس۔ بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو انڈے اور دو اسپرم فرٹیلائز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے دو ڈیفرنٹ بچے رہیں گے، لیکن ایک ہی ٹائم پر وہ فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور ایک ہی ٹائم پر وہ امپلانٹ ہو جاتی ہے، اس لیے ٹوئن پریگننسی دکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہوا کہ ایک ہی اووری میں دو انڈے بنے یا دو اووری میں الگ الگ سے انڈے بنے اور دو اسپرم فرٹیلائز ہوئے تو اسے ہم کہتے ہیں نان آئیڈینٹیکل ٹوئن۔ ان دونوں بچوں کی شکلوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹوئنس پریگننسی تین قسم کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ دونوں بچے ہیلدی ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک بیبی زیادہ ہیلدی ہوتا ہے اور ایک ویک ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں بچے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی پریگننسی کون سی پریگننسی ہے۔ تو آئے پہلے ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ڈیمنیوٹک اور ڈیکوریونک ٹوئن پریگننسی۔ یہ سب سے زیادہ سیف ٹوئن پریگننسی ہوتی ہے، جس میں دو گیسٹریشنل سیک اور دو پلیسنٹا ہوتے ہیں۔ دو بیبی ٹوٹلی سیپریٹ رہیں گے، دو الگ سے سائڈ میں، اور دونوں کے پلیسنٹا بھی سیپریٹ رہیں گے، اس لیے یہ سب سے زیادہ اسموتھ چلنے والی پریگننسی ہوتی ہے۔ ایسی پریگننسی میں کمپلیکیشن کے چانس بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے ڈائی ایمنیوٹک اور مونوکوریونک ٹوئن پریگننسی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو گیسٹریشنل سیک ہیں، دو سائڈ میں الگ الگ بچے ہیں، لیکن دونوں کا پلیسنٹا ایک ہی ہے جو کہ دونوں بچوں کو کھانا پینا اور بلڈ سپلائی کرے گا۔ یہ ٹوئنس کی کامن پریگننسی ہے، لیکن اس میں 6 منتھ کے بعد اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بچے کا وزن نارمل رہتا ہے جبکہ ایک بچے کا وزن کم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بچے کا پانی کم ہو جاتا ہے، ایک بچے کو بلڈ زیادہ جائے گا اور دوسرے بچے کو بلڈ تھوڑا کم جائے گا، اس لیے اس پریگننسی میں الٹرا ساؤنڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پہ ہے مونو ایمنیوٹک اور مونوکوریونک ٹوئن پریگننسی۔ یہ ٹوئن پریگننسی کی سب سے زیادہ رسکی قسم ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی سیک میں دو بچے ہیں اور دونوں بچوں کے بیچ میں کوئی بھی سیپریشن نہیں ہے، اور ایک ہی پلیسنٹا ہے جو کہ بہت ہی ریئر ہے۔ ایک سنگل ایمبریو جنرلی ڈیوائڈ ہو کر مونو ایمنیوٹک اور مونو کوریونک پریگننسی بنتی ہے۔ اس کیس میں بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بچوں کا یا تو آپس میں ہاتھ جڑ جاتا ہے یا دونوں بچوں کے سر جڑ جاتے ہیں یا چیسٹ جڑ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹی وی وغیرہ پر بھی دیکھا ہوگا۔ اسے ہم کنجائن ٹوئنس کہتے ہیں۔ پہلے 3 مہینے میں آپ کا کون سے ٹائپ کا ٹوئن پریگننسی ہے یہ کنفرم ہونا بہت ضروری ہے۔ 12 ویک تک یہ پکچر کلیئر ہو جاتی ہے تو ایسی پریگننسی میں ڈاکٹر ابورٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ جڑواں بچوں سے متعلق سائنس میں جو تحقیق موجود ہے، اس سے متعلق چند اہم باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ 8 ایسے طریقے بتاؤں گی جن پہ عمل کرنے سے جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ویٹ اینڈ ہائٹ، یعنی قد اور جسامت۔
عام طور پر صحت مند جسامت اور لمبے قد والی خواتین کے ہاں جڑواں بچے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کم جسامت والی خواتین کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو، ایسی خواتین میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر ہے ڈیری پروڈکٹس یعنی بیکری کی اشیاء۔ ایک تحقیق کے تحت وہ عورتیں جو کہ جنک فوڈز یعنی کہ پیزا، برگر، بیکری کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتی ہیں، ان کے ہاں ٹوئنس بیبی پیدا کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے IVF یعنی کہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن۔ اس ٹریٹمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جنرلی 2 ایمبریو یا پھر 2 سے زیادہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، اور اگر دونوں امپلانٹ ہوئے تو ٹوئن پریگننسی ہو جاتی ہے۔ 100 میں سے 40 خواتین کو ٹوئنس پریگننسی ہوتی ہے۔ اب نمبر 4 پہ ہے فیملی ہسٹری۔ اگر ماں باپ کے خاندان میں کسی عورت کے یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ممکن ہوئی ہو تو ایسی صورت میں بھی اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں 60% تک چانس ہوتا ہے۔ باپ کی فیملی ہسٹری کے مقابلے میں ماں کی فیملی ہسٹری کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی عورت کے خاندان میں جڑواں بچے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں زیادہ امکان ہوگا کہ اگلی نسل میں بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب 5 نمبر پر ہے انفرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ۔ اگر آپ کا انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہو اور آپ کے ایک سے زائد گرو ہوئے تھے ٹریٹمنٹ کے دوران تو ایسی صورت میں بھی آپ کو ٹوئنس پریگننسی ہو سکتی ہے۔ 6 نمبر پر ہے باڈی ماس انڈیکس۔ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ باڈی ماس انڈیکس ہوتا کیا ہے۔ آپ کا وزن آپ کے قد کے لحاظ سے زیادہ ہے یا کم ہے یا پھر برابر ہے، اس کی کیلکولیشن کو BMI کہا جاتا ہے۔ حال ہی میں برطانیہ، فرانس، نائجیریا اور ڈنمارک کے تحقیقاتی اداروں کے مطابق جن خواتین کا BMI 30 یا اس سے زیادہ ہو تو ایسی عورتوں کے یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ BMI چیک کرنے کے لیے بہت سی ایپ موجود ہیں۔ اگر آپ کا آنسر 30 یا 30+ آئے تو آپ کا BMI زیادہ ہے، یعنی ٹوئنس پریگننسی پاسبل ہے۔ 7 نمبر پہ ہے ایج آف مدر یعنی کہ حاملہ عورت کی عمر کیا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر عورت کی عمر 35 سال سے زائد ہو تو ایسی صورت میں اگر کنسیو کیا جائے تو جڑواں بچوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑھتی ہوئی عمر کی عورتوں میں 1 سے زائد انڈے خارج ہوتے ہیں۔ اب 8 نمبر پہ ہے الہ آباد۔ یہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ الہ آباد بالکل صحیح آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، انڈیا کا علاقہ ہے۔ یہ UP اور بہار کا بالکل بارڈر کہلاتا ہے۔ الہ آباد کا بھی ایک علاقہ ہے محمد پور۔ اس علاقے کی مشہور بات یہ ہے کہ اس علاقے میں رہنے والے تقریباً سبھی افراد کو 99% لوگوں کو، حتیٰ کہ اگر کوئی لڑکی باہر ملک سے بھی آ کر وہاں رہ جائے تو اسے بھی جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ جب یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی تو اس پر سائنسدانوں نے ریسرچ شروع کر دی اور نتیجتاً یہ بات سامنے آئی کہ اس علاقے میں ایک بڑی مقدار میں سیلینیم دھات پائی جاتی ہے۔ اس تحقیق کے بعد بہت سی ایسی ادویات بنائی گئیں جس کے استعمال سے کئی سالوں سے بے اولاد جوڑوں کے یہاں خوشخبری آئی۔ اب آپ الہ آباد تو نہیں جا سکتی، لہٰذا وہ چیزیں اپنی خوراک میں استعمال ضرور کر سکتی ہیں جس میں سیلینیم موجود ہوتا ہے۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تب تو آپ کو برازیل نٹس آرام سے مل جائیں گے۔ سب سے زیادہ سیلینیم برازیل نٹس میں پایا جاتا ہے لیکن یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ آکٹوپس میں بھی ہوتا ہے لیکن آکٹوپس حلال نہیں ہے۔ لابسٹر میں سیلینیم بہت زیادہ ہے۔ لابسٹر مجھے نہیں پتا کہ یہ حلال ہے یا مکروہ ہے، لیکن یہ فی الحال پاکستان میں اویلیبل ہے اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں ایزیلی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کامن ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ کھاتے بھی ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے روٹین میں، اور اس میں سیلینیم بہت زیادہ موجود ہے، جیسے کہ ایگ یعنی کہ انڈا، سن فلاور سیڈز یعنی کہ سورج مکھی کے پھول، چکن بریسٹ، اور چیا سیڈز، براؤن رائس، مسٹرڈ سیڈز یعنی کہ میتھی دانہ، اوٹس یعنی کہ جو، مشرومز، ہول ویٹ بریڈ یعنی کہ براؤن بریڈ جو ہوتی ہے وہ، اس کے علاوہ پالک، بروکلی اور گارلک یعنی کہ لہسن، ان سب چیزوں میں سیلینیم موجود ہے۔ تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ حلال کی ہیں، آپ وہ ان چیزوں سے بھی سیلینیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چیزیں اپنی ڈائٹ میں شامل کرتی ہیں تو اس سے سیلینیم کی مقدار آپ کی باڈی میں بڑھ جائے گی، جس سے چانس ہے کہ اگر آپ کنسیو کریں تو آپ کو ٹوئن پریگننسی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ ٹوئنس پریگننسی سے ریلیٹڈ آپ کو ہر طرح کی معلومات میری اس ویڈیو سے مل گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے ٹوئنس پریگننسی سے ریلیٹڈ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔